اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 20 ہمارے مکمل ہوئے۔ آج سبق نمبر 21 وقف کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ وقف کسے کہتے ہیں اور وقف کیسے کرنا ہے، وقف یعنی آخری حرف پر ہم نے کیسے وقف کرنا ہے، اس پر زبر زیر پیش آ جائیں تو پھر ہم نے کیسے وقف کرنا ہے، دو زبر آئیں تو ہم نے کیسے وقف کرنا ہے، اس کے بارے میں آج ہم مکمل وضاحت کے ساتھ پڑھیں گے۔ آج کی ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ جز نمبر 1 وقف۔ وقف کے معنی ٹھہرنے اور رکنے کے ہیں، یعنی جس کلمے پر وقف کریں تو اس کلمے کے آخری حرف پر آواز اور سانس دونوں کو ختم کر دیں گے۔ وقف کسے کہتے ہیں، وقف کا معنی کیا ہے؟ وقف کا معنی ٹھہرنے اور رکنے کے ہیں، یعنی جب انسان پڑھ رہا ہوتا ہے، بعض اوقات تو انسان مکمل آیت پڑھ لیتا ہے تو آیت کے آخر میں ہم نے وقف کرنا ہوتا ہے جہاں پر گول دائرہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا سانس جو ہوتا ہے، پڑھنے والے کا سانس جو ہوتا ہے وہ آیت پر نہیں بلکہ آیت سے پہلے بیچ میں ہی ٹوٹ جاتا ہے، سانس کم پڑ جاتا ہے یا سانس چھوٹا ہوتا ہے، تو پھر اس کو کیسے وقف کرنا ہے تو اس کے بارے میں وضاحت ہے۔ یعنی جس کلمے پر وقف کریں تو اس کلمے کے آخری حرف پر آواز اور سانس دونوں کو ختم کر دیں۔ جز نمبر 2 کلمے کے آخری حرف پر زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش، کھڑا زیر الٹا پیش ہو تو اس حرف کو وقف میں ساکن کر دیں، وقف میں ساکن کر دیں۔ کلمے کے آخری حرف پر زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش، کھڑا زیر الٹا پیش ہو تو اس حرف کو وقف میں ساکن کر دیں گے۔ اب یہاں پر ایک اور چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہاں پر دو زبر کی بات نہیں کی گئی، دو زبر کی بات نہیں کی گئی، وہ الگ سے ہم آگے اس کے بارے میں بیان کریں گے کہ جس کلمے پر بھی ہم وقف کریں گے اس کلمے کا جو آخری حرف ہوگا، مثال کے طور پر صادقین، صادقین، جب ہم یہ نون پر جو زبر ہے جب ہم وقف کریں گے، یہ نون کی یہ زبر جو ہے یہ ختم ہو جائے گی، یعنی ہم اس نون کو ساکن کر دیں گے، جس طرح کہ ہم نے پہلے پڑھا ہے جز نمبر 2 کے اندر ہم نے پڑھا کہ یہ ساری چیزیں زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش، کھڑا زیر الٹا پیش ہو تو اس حرف کو وقف میں ساکن کر دیں گے، یعنی صادقین سے وقف میں صادقین، یہ ہم وقف کریں گے، آخری حرف کو ساکن کر دیں گے۔ اب ہم نے جز نمبر 2 کے اندر دو زبر کی بات نہیں کی تو وہ جز نمبر 3 کے اندر پڑھیں گے۔ جز نمبر 3 کلمے کے آخری حرف پر دو زبر ہوں تو انہیں وقف میں الف سے بدل دیں، انہیں الف سے بدل دیں۔ کلمے کے آخری حرف پر دو زبر ہوں تو انہیں وقف میں الف سے بدل دیں، جس طرح کی مثال دیکھتے ہیں نبی ین سے نبی یا، نبی ین سے نبی یا، یہ نبی ین یہ یا کے اوپر دو زبر ہے اور یہاں پر ہم وقف کریں گے تو وقف کی وجہ سے ہم یہ دو زبر کو الف سے بدل دیں گے، یعنی نبی ین سے ہم نبی یا پڑھیں گے۔ یہ ہم نے وضاحت کر دی کہ زبر زیر پیش اور دو زیر دو پیش ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے، دو زبر ہے تو ہم نے وقف کیسے کرنا ہے یہ ہم نے بتا دیا۔ جز نمبر 4 کلمے کے آخری حرف پر گول تا، بعض اوقات کلمے کے آخری حرف پر بعض اوقات کلمے کے آخری حرف پر گول تا بھی آ جاتی ہے، تو گول تا پر تو ہم نے وقف کیسے کرنا ہے تو اس کے بارے میں وضاحت کرتے ہیں۔ کلمے کے آخر میں گول تا پر کوئی بھی حرکت ہو یا تنوین ہو تو اسے وقف میں ہا ساکن سے بدل دیں گے، وقف میں ہا ساکن۔ اس کی عام لفظوں میں وضاحت یہ ہے کہ کلمے کے آخری حرف پر گول تا آ جائے تو اس کو حالت وقف میں اس کو ہم کیا کریں گے، ہا سے بدل دیں گے۔ کیا کریں گے، اس کو ہا سے بدل دیں گے۔ بالکل آسان لفظوں میں کہ کلمے کے آخری حرف پر گول تا آ جائے تو ہم اس کو کیا کریں گے، ہا سے بدل دیں گے۔ اس کی مثال قوتن سے قوہ، قوتن سے قوہ، قوتن یہ تا ہے، گولتا ہے اور اس کے اوپر دو زبر ہیں، جب ہم اس کو وقف کریں گے تو وقف کی حالت میں یہ تاپ جو ہے اس کو ہم گول تا کو حالت وقف میں ہا سے بدل دیں گے، قوتن سے قوہ، قوتن سے قوہ۔
जुज नंबर 5, जुज नंबर 5, खड़ा ज़बर हरूफ मद्दा और साकिन हर्फ वक़फ़ में तब्दील नहीं होते। खड़ा ज़बर हरूफ मद्दा और साकिन हर्फ वक़फ़ में तब्दील नहीं होते, क्योंकि हरूफ मद्दा और साकिन हर्फ पहले से साकिन होती हैं, और हमने क्या पढ़ा था कि वक़फ़ में आखिरी हर्फ को साकिन काट देंगे। ये पहले से साकिन है तो इसलिए इसको मज़ीद साकिन जो है वो हो नहीं सकता, तो ये जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहेंगे। खड़ा ज़बर हरूफ मद्दा और साकिन हर्फ वक़फ़ में तब्दील नहीं होते। और ये जो खड़ा ज़बर है, क्योंकि ये पहले ही अलिफ के कायम मकाम होता है खड़ा ज़बर, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था कि खड़ी हरकत हरूफ मद्दा के कायम मकाम है, तो ये पहले से ही अलिफ के कायम मकाम होता है। जिस तरह कि हमने पीछे पढ़ा कि दो ज़बर हों तो उन्हें वक़फ़ में अलिफ से बदल देंगे, तो वो अलिफ से पहले ही अलिफ की तरह होता है, यानी खड़ा ज़बर होता है अलिफ की तरह होता है, तो वो वैसा का वैसा ही रहेगा। और हरूफ मद्दा पहले से साकिन होते हैं तो वो भी साकिन होते हैं, साकिन साकिन ही रहेंगे। और साकिन हरूफ जो वैसे होते हैं हरूफ मद्दा के अलावा, तो वो भी वक़फ़ की हालत में तब्दील नहीं होते, वो पहले से साकिन होते हैं, तो साकिन को साकिन नहीं किया जा सकता क्योंकि वो पहले से ही साकिन होते हैं। जुज़ नंबर 6, मुशद्दद हर्फ पर वक़फ़ की सूरत में तशदीद बाकी रखें। मुशद्दद हर्फ पर वक़फ़ की सूरत में तशदीद बाकी रखें और मगर हरकत को ज़ाहिर ना होने दें। इसको हमने अच्छी तरह से समझना है कि मुशद्दद जो हर्फ होगा, मुशद्दद हर्फ पर वक़फ़ की सूरत में तशदीद बाकी रखेंगे मगर हरकत को ज़ाहिर नहीं होने देंगे। उसकी मिसाल देकर समझाते हैं। जिस तरह के सूरतुल क़मर के अंदर आता है मुस्तमिर, मुस्तमिर, इसके ऊपर जो ज़बर ज़ेर होगी वो हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था जुज़ नंबर 2 के अंदर हमने पढ़ा था कि कलमे के आखिरी हर्फ पर ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़ेर दो पेश, खड़ा ज़ेर उल्टा पेश हो तो उस हर्फ को वक़फ़ में साकिन कर देंगे। लेकिन हमने सिर्फ ये पढ़ा था कि ज़बर ज़ेर पेश को हमने साकिन करना है, ना कि मुशद्दद हर्फ को, यानी तशदीद को हमने बाकी रखना है। तो तशदीद हम पढ़ेंगे लेकिन उस पर जो ज़बर ज़ेर पेश होगी वो हम उसको ज़ाहिर नहीं होने देंगे, उसको हम ज़ाहिर नहीं होने देंगे। लेकिन जो मुशद्दद हर्फ होगा तो तशदीद होगी वो बाकी रहेगी। जिस तरह के मुस्तमिर, 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 ये तशदीद जो है ये बाकी है और इसकी जो हरकत हो जाएगी, हरकत को हम ज़ाहिर नहीं होने देंगे। अगर हमारी इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं।